آقا علیہ السلام ایسے تشریف فرما تھے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام مجلس سجا کے محفل سجا کے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں مقدس ماحول بنا کے بیٹھے ہیں۔ ان فی محفل من اصحابہ اذ جاء اعرابی قد ساد دبا فقال من هذا قالوا نبی اللہ فقال واللات والعزى لا آمنت بك ارجو من بك هذا الدب وطرحه بين يد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال له يا دب فاجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة قال الذي من تعبد قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار إكرامه قال فمن أنا قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين۔ یہ ایک جملہ سادہ سے انداز میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ایک گو کا شکار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کر آیا، یہودی بدو دیہات کا رہنے والا، کہتا ہے یہ جو چمکتا چہرہ ان کا تعارف کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں انیا نظر نہیں ہوں دیا، ایڈا سونا چہرہ اللہ دے حبیب دا ہی ہو سکتا ہے، ایڈا سونا اتنا حسین چہرہ اللہ کے یار کا ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس نے کہا کہ کوئی دلیل کوئی پروف کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا نبی اور رسول ہے، تو اس نے بات کر کے گو کو حضور کے سامنے ایسے پھینک دیا، اگر گو گواہی دے گی تو میں بھی کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے اس گو کو مخاطب کیا، فرمایا گو ذرا بتا من تعبد کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو آگے سے گو نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان عربی ہے مجھے آتی نہیں، آپ کی زبان عربی ہے مجھے آتی نہیں۔ حضور نے فرمایا بتا گو کس کی عبادت کرتی ہے؟ عرض کی مالک و مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی بادشاہ زمینوں میں، دریاؤں میں رستے بنا دیے، سمندروں میں رستے بنا دیے، جنت اس کی رحمت ہی رحمت، جہنم اس کا غضب ہی غضب، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ فرمایا فمن آنا، یہ تو ہے رب کی توحید، اب میرے بارے میں بتا من آنا میں کون ہوں؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہننے والے بھی۔ لبیک لبیک لبیک